बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 15 जनवरी 2021 है और जुमातुल मुबारक का दिन है। जुमातुल मुबारक के दिन के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है। स्पेन के इलाके अलीकांते के शहर तोरेबेखा में अदालत ने एक 19 साला पाकिस्तानी नौजवान को 5 साल कैद की सजा सुना दी, जिसने तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने पर अपने क्लास फेलो को छुरी के वार करके जख्मी कर दिया था और पाकिस्तानी नौजवान ने अपने क्लास फेलो की छाती पर चाकू से वार किए थे। पाकिस्तानी नौजवान बचपन से स्पेन में मुकीम है और स्पेनी शहरी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कत्ल की कोशिश के जुर्म में पाकिस्तानी नौजवान के लिए 8 साल कैद की सजा, जबकि प्राइवेट प्रोसिक्यूटर ने 12 साल कैद की सजा का मुतालबा किया था। मुलजम ने आइंदा ऐसा फेल न करने का अहद किया तो अदालत ने मुलजम को 5 साल सजा सुना दी। 5 साल कैद की सजा के अलावा पाकिस्तानी नौजवान को जख्मी करने वाले अपने साथी को 11,000 यूरो भी देने होंगे और 9 साल तक 300 मीटर के फासले पर रहना होगा। ये वाक़या 29 अक्टूबर 2019 को पेश आया था, जिसका अदालत ने फैसला सुनाया है। मैड्रिड के मेयर ने हुकूमत स्पेन से दरखास्त की है कि मैड्रिड को आफतज़दा या तबाहकुन इलाका करार दिया जाए। स्पेन के कैपिटल मैड्रिड के मेयर होसे लुइस रोड्रिगेज अल्मेदा ने तूफान फिलोमिना से होने वाले नुकसानात का एक अंदाज़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि मैड्रिड शहर को बर्फानी तूफान फिलोमिना के दौरान तकरीबन 1398 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ। मेयर मैड्रिड ने मजीद कहा कि इतने बड़े नुकसान के बाद हुकूमत स्पेन मैड्रिड को आफतज़दा या तबाहकुन इलाका करार दे। उन्होंने मुल्की हुकूमत से अपील की कि वो मैड्रिड के अवाम की मदद के लिए आगे आए, जो इस वक्त बुरी तरह मुतासिर है। मेयर मैड्रिड ने मजीद कहा कि शहर में 12,50,000 किलो बर्फ पड़ी है और इसकी पैमाइश की जाए तो 22.3 मिलियन क्यूबिक मीटर्स बनती है और इस तूफानी बर्फबारी से लोगों की अमलाक और रिहाइशगाहों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मैड्रिड की मुकामी हुकूमत ने शहरियों से अपील की है कि वो कारपोरेशन के अमला के साथ शहर की सफाई में भी हिस्सा ले। स्पेन के महकमा सेहत ने बताया है कि मुल्क में जुमेरात को 35,878 कोविड के नए केसेस सामने आए। इस तादाद के मुल्क में कोरोना वबा के आगाज से लेकर अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 22,11,967 तक जा पहुंची है और जुमेरात को 2001 अमवात भी हुई, जिनसे स्पेन में अमवात की कुल तादाद 53,079 हो गई। कोविड के मुतासरीन मरीजों की इंतहाई निगहदाश्त के यूनिटों यानी ICU में पहले ही 28.46% बिस्तरों पर मरीज मौजूद हैं। वालेंसिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के 47.54% मरीज ICU में मौजूद हैं। स्पेन ने एर्ते यानी वर्कर्स की आर्जी फाइनेंशियल एड की मुद्दत में इजाफे के ज़िमन में होने वाले इजलास में कोई मायदा तो तय ना पा सका और हुकूमत, कंपनी मालकान की तंजीम और लेबर यूनियंस के ओहदेदारों ने इस ज़िमन में मजीद वक्त सोच विचार पर इत्तफाक किया है और आइंदा इजलास की नई तारीख भी मुकर्रर नहीं की। पहले इजलास में इस बात पर इत्तफाक था कि एर्ते की मुद्दत में 31 मई तक इजाफा कर दिया जाए। वबाई मर्ज कोरोना के दौरान बार्सिलोना और इसको मेट्रोपॉलिटन इलाके में गुर्बत बढ़ी है। एरिया मेट्रोपोलिटाना दे बार्सिलोना के मुताबिक समाजी अदारों ने 2019 की निस्बत 2020 में 49.2% ज़्यादा गरीबों और ज़रूरतमंद अफराद की खिदमत की, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा है। माजूर और मुअम्मर अफराद के ज़िमन में 90.4% इजाफा हुकूमती तवज्जो का इजाफे का बायस बना है। गरीब लोगों की देखभाल में 56.9% का इजाफा हुआ है। वबाई मर्ज की वजह से सूरत हाल अबतर हो चुकी है, जैसे खराब मईशत, बेघर अफराद की तादाद में इजाफा, मकान तक रसाई नामुमकिन हो गई है। इसकी वजह से इंतजामी बेज़ाब्तियाँ भी बढ़ी हैं। बार्सिलोना में चंद दिनों में बेघर अफराद की अमवात में भी होशरुबा इजाफा हुआ है। बार्सिलोना की मुकामी पुलिस ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिनको पुलिस ने कोरोना वायरस की चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया और इनसे 17,000 यूरो और एक पिस्टल बरामद कर लिया। पुलिस ने इनको बार्सिलोना सेंटर के इलाके सिउतात बिया से गिरफ्तार किया। पिस्टल के अलावा इन मुलजमान से गोलियों के 45 राउंड, 17,000 यूरो, चाकू जिनमें एक ऑटोमेटिक चाकू भी शामिल है। इन अफराद से मामूली मिकदार में हशीश भी मिली है। ये 4 अफराद जिस गाड़ी पर थे उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं थी और ड्राइवर के पास लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस ने इन 4 अफराद की नेशनलिटी और दीगर कवायद के बारे में कुछ नहीं बताया।
یورپی عدالت انصاف نے رکن ریاستوں کو ہدایت کی ہے کہ بے سہارا مہاجر بچوں کو بے دخل کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ عدالت نے بے سہارا سے مراد وہ بچے لیے ہیں جن کی ان کے وطن میں نگہداشت کرنے والا اور سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ فیصلے میں رکن ریاستوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان مہاجر بچوں کو بے دخل کرنے سے گریز کریں جن کا اپنے وطن میں دیکھ بھال کرنے والا اور ان کا کوئی مناسب والی وارث نہ ہو۔ یورپی عدالت انصاف کا صدر دفتر یورپی یونین کے رکن ریاست لیکسمبرگ میں ہے۔ یورپی عدالتی انصاف میں بے دخلی کے خلاف اپیل ایک 15 سال 4 ماہ کے ٹین ایجر نے دائر کی تھی۔ ہالینڈ کی حکومت اسے واپس بھیجنا چاہتی تھی کیونکہ وہ مہاجرت کے ضابطوں پر پورا نہیں اترتا تھا۔ جرمنی میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ جرمنی میں کرونا وائرس کا بحران مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ طبی حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 1244 افراد مہلک کرونا مرض کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک دن میں نئے مریضوں کی تعداد 25,000 سے زیادہ رہی، جو کہ اب تک کا ریکارڈ ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید لگ بھگ 4,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں مزید 3,959 افراد کی ہلاکت کے بعد مجموعی اموات 3,84,794 تک پہنچ گئی ہیں۔ نومبر کے وسط میں امریکہ میں وبا کے باعث ہلاکتوں کی شرح میں اضافہ ہوا تھا اور حالیہ ہفتوں میں کئی بار ریکارڈ یومیہ اموات بھی ہوئی ہیں۔ پاکستان سے چین پہنچنے والے 10 مسافروں کو کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد چین نے PIA کی پروازوں کی آمد پر 3 ہفتے کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ ترجمان PIA عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ پاکستان سے چین جانے والے مسافروں کی 72 گھنٹے پہلے ہونے والے کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی تھی، لیکن جب یہ مسافر چین پہنچے تو وہاں ان کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت آئی ہے۔ ملیشیا کی ایک مقامی عدالت کے حکم پر کوالالمپور ایئرپورٹ پر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کا طیارہ بوئنگ 777 روک لیا گیا۔ BMH رجسٹریشن کا حامل بوئنگ طیارہ لیز کمپنی کو ادائیگی نہ ہونے کے باعث روکا گیا ہے۔ ترجمان PIA کے جاری کردہ بیان کے مطابق PIA اور ایک دوسرے فریق کے مابین برطانیہ کی عدالت میں قانونی چارہ جوئی اور تنازع زیر التوا ہے، جس کے تناظر میں ملیشیا کی مقامی عدالت کے دیے گئے یک طرفہ فیصلے پر طیارے کو روکا گیا ہے اور طیارے سے مسافروں کو اتار دیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ورلڈ رپورٹ 2021 میں کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے سال 2020 میں میڈیا، سیاسی مخالفین اور سول سوسائٹی کے خلاف اپنے کریک ڈاؤن کو مزید تیز کیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں قانون سازی کو تیز کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کووڈ-19 کے 3.5 لاکھ سے زائد تصدیق شدہ کیسز موجود ہیں، جن میں سال 2020 میں 7,000 اموات بھی ہوئی ہیں۔ کورونا وائرس کے جاری بحران میں امریکہ میں گزشتہ ہفتے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دہندہ لوگوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشت امریکہ کووڈ-19 سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے 9,65,000 لوگوں نے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواستیں دی۔ یہ تعداد اس سے پہلے کے ہفتے 1,81,000 درخواستوں سے کئی زیادہ رہی ہے۔ بھارتی ریاست گجرات کے حراستی مرکز میں گزشتہ 2 ماہ کے اندر 4 پاکستانی شہریوں کی موت ہو چکی ہے۔ حکام ان تمام افراد کی موت کی ایک ہی جیسی علامات بتائی ہیں۔ عرف ارباز جاٹ کی عمر 60 برس تھی، جو بھارتی ریاست گجرات میں ضلع کچھ میں بھج میں واقع ایک حراستی مرکز میں قید تھے۔ اس ہفتے کے اوائل میں اس حراستی مرکز میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے اور بھارتی سیکورٹی فورسز نے 2013 میں انہیں غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کے الزام میں سرحد کے پاس سے گرفتار کیا تھا۔ گزشتہ تقریباً 2 ماہ کے دوران گجرات کے اس حراستی مراکز میں 4 پاکستانی شہریوں کی موت ہوئی ہے۔ اس سے قبل 4 نومبر کو اسی حراستی مرکز میں 50 سالہ پاکستانی شہری ریاض، ایک اور پاکستانی شہری عاشق صادق علی اور اسی مرکز کی قید میں 32 سالہ سید عبد الرحیم بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے جنوبی حصے میں قائم روہنگیا
پناہ گزینوں کے ایک کیمپ میں جمعرات کے روز بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھنے سے سینکڑوں عارضی گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR نے کہا ہے کہ آتش زدگی کی لپیٹ میں آنے والی عارضی پناہ گاہوں کی تعداد 550 سے زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 3500 سے زیادہ پناہ گزینوں کا یا تو سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا ہے یا اسے جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ تقریباً 150 دکانیں اور ایک امدادی ادارے کا دفتر بھی تباہ ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش کا نیا پارا کیمپ کی تصویروں اور ویڈیوز میں پناہ گزین خاندانوں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جو ملبے اور جلے ہوئے گھروں میں بچی کھچی چیزیں ڈھونڈنے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آخر میں بس وہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور دنیا میں جو بھی اس وقت پریشان حال لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو کم کرے اور ان کو اس سے نجات دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔